السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا، تو لے کر آ چکی ہوں درشکم کی 36 ایپیسوڈ۔ تو سب کام چھوڑ دیجئے، پہلے کس سن اور پڑھ لیجئے۔ جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ کہاں؟ لیزے کمرے میں بیگ لینے آئی تو تراب کو لیپ ٹاپ پیک کرتے دیکھ کر قریب ہی آ رکی۔ باران کو براق صاحب نے ڈراپ کر دیا اسکول، جبکہ لیزے تراب کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ اہم میٹنگز ہیں، کراچی نکلنا ہوگا، 3 دن رکوں گا، نیو پروجیکٹ کی فائنلائزیشن ہے۔ اتنے دن پھر سے دوراب کی دوری لیزے کو ہرگز پسند نہ آئی۔ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچ کر دوراب کو حیران و پریشان کر بیٹھی۔ شوگر کوکی کلر کی ڈریس میں لیزے بہت سوبر وائبس دے رہی تھی، جبکہ شال بلیک کڑھائی والی ایک شانے پر ڈال کر بال ہیئر ٹائی میں باندھ رکھے تھے، جبکہ دوراب نے پیبل پین کے ہمراہ وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور بے ترتیب لکس کے سنگ کافی ہاٹ لگ رہا تھا۔ مجھے آپ کی نیت کا عمل چاہیے اور ساتھ میں یہ پرومس کہ آپ مجھے جب دل چاہے گا کال کریں گے۔ مجھے یہ لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ بالکل پسند نہیں حیدر۔ بازوؤں کا دوراب کی گردن میں ہار پروئے لیزے نے اپنے دل جیسا مہربان وعدہ مانگا، میں تمہیں بہت مس کروں گا، لہٰذا اپنا فون ہاتھ میں رکھنا۔ ممی خود چلی جاتی ہیں پر وہ تھک جاتی ہیں آؤٹ آف سٹی یا کنٹری ڈیلنگ سے، ورنہ مجھے کہاں تم سے ڈسٹنس بنانا پسند ہے۔ ویسے بھی کچھ دن دور جا کر سکی سے حفقی کا اظہار بھی کرنا ہے مجھے، تاکہ وہ اس بات کا احساس کرے کہ مجھ سے کتنی بڑی زیادتی کی اس نے۔ شنائل کو پروٹیکٹ کر کے باران کو بور مت ہونے دینا، ہو سکے تو حلیمہ اماں کو بلوا لینا اور 1-2 دن پاس رکھ بھی لینا۔ میں آتا ہوں، پھر ہم ولیمے کی شاپنگ مل کر سٹارٹ کریں گے۔ لیزے نے سب باتیں سنے مسکراہٹ دی، جس پر دوراب نے اس کے رخساروں کو بے حد چاہت سے چومنے کے بعد دھڑکنیں سن کر دی۔ گستاخی کر کے لیزے کو اپنے ہار بنے ہاتھ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ رہی بات نیت اور عمل کی، پوری کوشش کروں گا، آئی پرومس۔ بہت ہی لیزے کی گھبراہٹ اپنے حسین وعدے سے کم کرتا اسے حصار میں بھر گیا۔ میں پوچھوں گی واپسی پر، لیزے نے روب ڈالا۔ تم پوچھنا، اور اگر میں نے بات نہ مانی ہوئی تو جی بھر کر پھینٹی بھی لگا لینا، اپنا خیال رکھنا۔ گلے لگاتے، گرفت اچھا سے مضبوط کرتے لیزے کو پناہ مانگنے پر مجبور کیے، وہ اسے ساتھ ہی لیے کمرے سے نکلا، پر پھر بھی لیزے اداس تھی۔ وہیں فاروقی مینشن میں بھی گزشتہ شب چھایا جمود قدرے ہٹ چکا تھا۔ اگلے 3 دن تو میں بہت بزی ہوں دی جان، نادیہ کی شادی ہے، میں نے ابھی چوڑیاں اور مہندی منگوانی ہے جا کر ابا جی سے۔ آپ کہیں ماموں کو کہ مجھے اب چھوڑ آئیں۔ سلوا نے ناشتے کی میز پر آتی نانو کو دیکھتے ہی گھر جانے کی ضد کی۔ وہ اس کی گال تھپکاتی خود بھی سجاول کے کرسی پیچھے کو سرکا کر بٹھانے پر بیٹھی۔ سکھی اٹھ گیا ہے، وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا، ناشتہ کر لو میرا بچہ۔ سجاول بھی بیٹھتے ہوئے بولے تو سلوا نے جلدی سے اپنا ناشتہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس کر لیا دی جان، میں چادر اور بیگ لے کر آتی ہوں۔ سلوا نے پلٹ کر کمرے کا رخ کیا تو یزدان کو وہیں آتا دیکھے وہ رکی۔ اس شخص کی آنکھوں میں غیر معمولی سوجن تھی۔ آ جائیں باہر، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ سکھی سے کوئی سوال کی مہلت دیے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تو سلوا بھی سر ہلاتی بیگ اور چادر لیے جب تک نانو اور ماموں کے ساتھ سے یزدان کی بلی گوچی کو بائے کہے دالان تک آئی، جو فاروقی مینشن کے سنگ باہر سے منسلک تھا، تو اسے یزدان کھڑا نظر آیا۔ آپ نے سمجھا تھا میں رضوان احمد کی تربیت ہوں تو ضرور غلط نکلوں گا۔ میرا مقصد آپ کی یہ سوچ رد کرنا تھا، کیونکہ غلط حالات ہوتے ہیں پر لوگ نہیں۔ گریمل دے دوں گا آپ کو، بدلے میں سلوا کو اس فیشن فیلڈ سے دور رکھنا ہوگا آپ کو۔ سمپل ڈیل، جب پاسبل ہوا بتا دیجئے گا۔ آپ کے مجرم کو آپ تک پہنچانا میرا کام۔ رہی بات شنائل اور میرے نکاح کو ڈسکلوز کرنے کی، تو تھینک یو، میرے واپس پاکستان آنے تک ممکن ہے میرے گھر میں مچا وبال تھم چکا ہو۔ بڑے باری لہجے میں یزدان کا دل ہلکا کیے جمشید نے رابطہ منقطع کیا۔ وہیں یزدان آہٹ پر پلٹا تو سورج کی چمکدار کرنوں کے حصار میں کھڑی سلوا بھاری دل کو ہلکا کر گئی۔ کیا میرے علاوہ بھی کسی کو ناراض کیا ہوا ہے آپ نے سکھی؟ وہ 2 قدم اٹھاتی چھت والے حصے تلے آ رکی، جہاں اوپر سے منی پلانٹ کی شاخیں پورے داخلی حصے پر پھیلی تھیں۔ نقصان کی نوعیت کے حساب سے ناراضگی کی شدت طے ہوتی ہے۔ آپ تو خفا نہیں ہے نا؟ ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر سے نکلے اکا دکا بال سمیٹتا یزدان بس منتظر تھا تو سلوا کے انکار کے۔ مجھے مہندی اور چوڑیاں دلا دیں، ناراضگی ختم کر دوں گی۔ اتنی معصومانہ ڈیمانڈ سنے یزدان مسکرا دیا۔ جھکتے آگے کو سرکتے سلوا کی گال چوم لی۔ وہ چھوئی موئی سی یزدان کے یوں کرنے پر بوکھلائی۔ چلیں جو کہیں کی دلاؤں گا، آ جائیں۔ یزدان نے اسے نہ صرف ہر چیز دلائی بلکہ گھر بھی ڈراپ کر کے آیا اور پھر دوراب کو کالز ملائی، لیکن جب اس سے ملنے گھر پہنچا تو پتہ چلا وہ ناشتے کے فوری بعد
ارجنٹ میٹنگ کے لیے کراچی روانہ ہوا ہے۔ یزدان کی 3 دن تک میٹنگز تھی اور دراب 3 دن تک شہر میں نہ تھا۔ تبھی یزدان اسے منائے بنا کہیں جانے پر آمادہ نہ ہوا اور اس کی واپسی کا انتظار کیا۔ اگلے 3 دن سلوا نادیہ کی شادی میں بزی رہی اور چونکہ ہمسائے کا فنکشن تھا تو گھر سلوا لوگوں کا بھی سجا تھا کیونکہ خواتین انہی کے گھر بیٹھی تھیں۔ 3 دن میں شنائل کا بھی شوٹ ختم ہوا اور وہ پاکستان آ گئی، ہوٹل میں ہی رکی اور اپنے آنے کا ابھی تک اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ سکھی ان 3 دنوں مسلسل دراب سے ملنے اسے کال کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر دراب کی ناراضگی عام نہیں ہے، نہ آسانی سے اترے گی، یہ سکھی بھی جانتا تھا۔ دراب 3 دن بعد واپس آیا تو آفس میں پہلے ہی ماما کے کیبن میں یزدان بیٹھا تھا۔ تم سکھی سے کیوں ناراض ہو بیبی؟ دیکھو زندگی میں جتنا مشکل وقت آیا اس نے تمہیں سپورٹ کی، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھے دوستوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ تم دو کا جو بھی مسئلہ ہے اسے حل کرو فوراً۔ نرمین نے اپنا بیگ اور فون کے ساتھ گاڑی کی چابی اٹھائی اور نیام میں ان تیز دھاری 2 تلواروں کو چھوڑے دراب کی گال تھپکائے نکل گئی، جبکہ یزدان اٹھ کر دراب کے سامنے آ رکا۔ دونوں ہی 2 مختلف نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو سزا دے مجھے، بے تنائی مت برت، میں اپنی ہر غلطی مان چکا ہوں، یار ہونے کے ناطے تھوڑی تو رعایت دے، سر توڑ دے پر اپنی چپ سے میرا دماغی توازن مت بگاڑ۔ تجھے پتہ ہے تیری خاموشی میں کسی کی بھی جان لے لینے کی قوت پوشیدہ ہے۔ دراب ہنوز برہمی سے یزدان کو بنا کسی حرکت دیکھ رہا تھا۔ یزدان کا دل اس سے پہلے گھٹتا۔ دراب نے ہوں کیے چپ توڑی۔ میں تجھے بتا بھی دیتا تو کیا کر لیتا؟ میں تو خود تب تک تیری لیزے کو ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، شنائل کو مار دیتا، جذبات میں آ کر اتنی کم سزا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے بہت ستایا تھا دراب، اس سے سود سمیت ہر زیادتی کا بدلہ لینا تھا۔ تجھے بتا دیتا تو ایک گولی چلتی اور شنائل کا دی اینڈ ہو جاتا۔ میں نے تجھے نہ کبھی دھوکہ دیا نہ ایسی نیت کی، تو میرا پہلا اور آخری یار ہے، یاری تجھ پر ختم کی ہے میں نے۔ یوں مت ستا مجھے، پچھلے 3 دن سے تیری چپ نے مجھے سولی پر ٹانگ رکھا ہے۔ راب کا دل اس بار سچ میں پگھلا کیونکہ یزدان کی آنکھوں کی دھندلی کیفیت اسے تمام تر غصے کی بھی منظور نہ تھی۔ شنائل نے اس کے علاوہ بھی تجھے تکلیف دی تھی، بتا مجھے۔ دراب نے اس کی بازو پوری قوت سے جکڑے استفسار کیا، جس پر یزدان نے اپنی بے بسی کی داستان پوری سچائی سے سنائی، اور اب تو دراب کے دل میں شنائل کے لیے جو رتی برابر رحم تھا وہ بھی چلا گیا۔ کیسی عورت ہے یہ، اس کا انجام بدترین کر کے چھوڑوں گا، ہٹ کر جانا ہے۔ دراب نے غصہ ضبط کرتے جانا چاہا تو اب کی بار اس کی بازو یزدان نے جکڑی۔ معاف کر دیا ہے نا مجھے؟ یزدان کی آنکھوں میں تعصب امڈا۔ پہلے شنائل سے حساب لے لوں، پھر تجھے بھی جگہ جگہ سے سینکنے کے بعد معاف کروں گا۔ دوبارہ ایسی مظلوم شکل بنائی تو تیری سلوا کو اٹھا کر کسی دوسرے سیارے چھوڑاؤں گا اور تو ساری عمر ترستا رہیں کمینہ۔ دراب کے مان جانے کا یہی انداز تھا، تبھی تو یزدان کا بھاری دل ہلکا ہوا، مانو سینے پر رکھی سل ہٹ گئی، جبکہ یزدان کی کچھ دیر میں دبئی کی فلائٹ تھی۔ دراب گھر پہنچا تو حسب توقع باران کو لان میں ددو کے ساتھ جم کر فٹ بال کھیلتا دیکھے اپنی ساری تھکاوٹ اترتی محسوس کیے وہیں آیا تو باران کی جیسے ہی نظر پڑی دوڑ کر دراب سے جا لپٹا، وہ بھی تو ساری محبت لٹائے اپنے جینٹل مین کو اٹھاتا ددو کے پاس ہی جا رکا، جن کی آنکھوں میں پوتے اور پر پوتے کو ساتھ دے کر فطری چمک اتر آتی تھی۔ بابا میں نے بہت مس کیا، آپ کو پتا ہے نانو بھی آئی تھی، ہم نے بہت انجوائے کیا تھا، آئی وش آپ بھی ہوتے۔ باران نے اسے یاد کیا یہ سب سے فرحت بخش تھا۔ دراب نے اس کی گال چومی، بس کیا کروں، یہ ددو ہے نا جو تمہارے، انہوں نے اور تمہاری دادوں نے مل کر سارے کام کا برڈن مجھ پر ڈال دیا، لیکن اب ہم بہت مستی کریں گے۔ دراب کی بات سنے باران بھی کھلکھلایا، مستی پر تو جناب کو ایکسٹرا خوشی گیر لیتی تھی۔ یاہو ڈن، وہ خوشی سے چلاتا دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ دراب نے اسے اتارا، جس پر باران واپس فٹ بال ہٹ کرنے لگا۔ کیسا رہا سب؟ تھکا لگ رہا ہے میرا کاکا؟ ددو کے لاڈ پر دراب ہنسا۔ اب کمنگ سون کاکی کا سوچے کیونکہ میں اب کاکا نہیں پٹاخہ بننے والا ہوں میرے ددو جان، یو نو وٹ آئی مین۔ باقی بہت تھک گیا ہوں، ذرا اپنی انرجی ڈوز لے لوں اپنی جانم سے، پھر بتاتا ہوں سب کیسا رہا۔ حرافاتی اشارے اور زومانی نظروں سے ددو تک کو بلش کروا گیا تو براق جدون امٹتا کہہ روک نہ پاتے یوں سر ہلا گئے جیسے کہہ رہے ہوں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیزا نرمین کے ساتھ بیٹھی کوئی فیشن ویک ریمپ واک دیکھ رہی تھی، جس میں نرمین اسے سکی کی ڈیزائنر جولز دکھا رہی تھی اور ساتھ اپنے بزنس کا بھی بتا رہی تھی کہ وہ فیکٹری جاب چھوڑ کر ان کے ساتھ کام کرے، اور لیزے کو انہیں انکار کرنا مناسب بھی نہ لگ رہا تھا۔
हेलो गॉर्जियस लेडीज, बहुत मिस किया मैंने आप दो को। दुराब की खुशगवार एंट्री पर वो दोनों मुस्कुराई, क्योंकि वो काउच के अकब से ही झुककर नरमीन की गाल चूमता, इससे पहले लीजे की तरफ झुकता। लीजे बिदक कर दूर हटे गोरी, क्योंकि दुराब साहब तो शर्म कब की नीलाम कर चुके थे। मैंने भी बहुत मिस किया मेरा बेबी। वो खुद ही घूम कर आता, नरमीन के साथ ही बैठा, तो मम्मा का लाड भी जोली बड़े वसूल किया। अलबत्ता लीजे को गहरी शरारती नज़रों से ताड़ कर ही घबराहट दे रहा था, और नरमीन अच्छे से दुराब की आंखों के इशारे समझ रही थी। तो फिर शॉपिंग स्टार्ट की आप दोनों ने रिसेप्शन की। चलें कोई नहीं, कल से ही शुरू करते हैं। मामा प्लीज़, अब एक मंथ तक मैं कहीं नहीं जाने वाला, सो अगर आप चाहती हैं जल्दी से आपको फिर दादी बनाऊं, तो मुझे टिककर अपनी दुनिया के पास रहने दें और थकन को खुद पर से हटा लें, क्योंकि नेक्स्ट टूर आपको करना है। दुराब की बेलगाम जुबान पर लीजे सुर्खियों में गुला चेहरा लेती माजरत करे उठकर निकल ली, जबकि दुराब का कान नरमीन के हाथ में था। तभी मौसूफ आंखों से जाती लीजे को ताड़ ना रोके मामा को मासूमाना से देखने लगे। शर्म किया करो दुराब, और बिल्कुल भी अकेली मैं किसी टूर पर नहीं जाने वाली, सुन लो। नरमीन भी फौरी लीजे की साइड लेती विलन बनी। दुराब मानी है सब मुस्कुराया, तो नरमीन को खतरे का घंटा सुनाई दिया। अकेले जाएं आपके दुश्मन आ रहे हैं ना सांवल भाई, उनको बॉडीगार्ड बनाकर भेजूंगा, आपका पर्सनल बॉडीगार्ड। तुराब ने इस बार नरमीन को भी छेड़ा, जिस पर इससे पहले वो चांटा पेश करती। तुराब ने मम्मा का हाथ पकड़कर चूमे, नरमीन को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम पिट जाओगे मुझसे दुराब। नरमीन ने नजरें फेरी। तुराब ने मम्मी की गाल चूमते खुद में गोट लिया। मुझे मंजूर है, आप बस दिलो दिमाग को बहुत बड़े झटके के लिए तैयार कर लें। आता हूँ, अपनी जाने मन को थोड़ा सुरखरू करके अच्छा सा खाना बनवाएं यार, बहुत भूख लग रही है। तुराब ने सरगोशी करते बेशर्मी की रिकॉर्ड तोड़े और भाग निकला, क्योंकि जानता था मम्मी कुछ उठाकर दे मारेंगी। नरमी ने सर को फजूलियात सोचने से फौरी झटका उठ के किचन की तरफ बढ़ी। तुराब ने कमरे में पहुंचे इर्द गिर्द नजरें घुमाई, मगर लीजे को कहीं ना पाए। वो बालकोनी की जानिब निकला, जहां वो टेरेस जैसे कमरे से मुलहिका हिस्से में सीने पर हाथ बांधे गोरियां देती खड़ी थी। उफ, ऐसे मत देखो, फिर प्यार हो जाएगा। लपक कर लीजे की कमर में हाथ लपेटे मोहतरमा की हफ्की को चंदा अहमियत ना देते यूं गले लगाया कि वो हाथ बेख्तियार खोले इसकी गिर घायल कर गई। शर्म किया करें हैदर, मम्मी ना हो गई, आपकी बचपन की सहेली हो गई। ये क्या कह रहे थे आप फिर से दादी वाला? कोई बेबी नहीं आने वाला, सुन ले। अगर आपने दोबारा कहा तो जो थोड़ी बहुत लिफ्ट करवाती हूँ इससे भी महरूम हो जाएंगे। तो आपने हैरत तो हफ्की से रूबरू होते लीजे के तेवर देखे, दांत निकाले, जिस पर वो और बरहमी से घूरी। मम्मी मेरी सहेली ही हैं, और क्या तुम में हिटलर की रोग घुस गई? इतनी जालिम ना बना करो, और जानलेवा लगती हो। डीठ होने में तो वो डिग्री याफ्ता था, जिसका गाहे बगाहे इजहार किए लीजे को खुद में ही समेट कर रख देता। ध्यान से कहीं जान ही ना ले बैठूं। गुस्से और चिड़चिड़ाहट की कितनी बुरी हूं इससे आप अच्छे से वाकिफ हैं। अपने जालिम वर्जन की धमकी देती हुई वो कतन जालिम न लग रही थी, यही तो सारा मसला था। मुकाबिल हेजल ब्राउन आंखों में फैला खुमार पल पल बढ़ा। मुझे बस ये पता है मोहब्बत जताने में बहुत अच्छी हो। चलो 3 दिन की कसर पूरी करो, मैंने की है तो कल सुबह से पहले रूम से निकलना ममनू कर दूंगा तुम्हारा। फिर देती रहना सबको सफाइयाँ, क्योंकि मैं तो इंतहाई बेशर्म हूँ, मुझे तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्रामाई लबो लहजे में लीजे को सताने की भरपूर कोशिश की गई, जबकि धमकी की नवैयत लीजे के चेहरे पर हज़ारों रंग समेट गई। क्या नहीं था इन गहरी बड़ी आंखों में, गुस्से के रंग में डूबी बेबसी, जिसने अव्वल लम्हे ही दुराब को माइल सा किया। हैदर बिहेव। कुछ समझ ना आने पर वो अपना चेहरा हैदर के चेहरे की दाएं जानिब आगे को बचाकर करती मिनमिनाई, जबकि दुराब को तो हर सूरत अपनी मनमानियां सर अंजाम देनी थी। कहकर क्या मुझसे बिहेव करवा लोगी इश्कम? जब तुम चिढ़ती हो ना, मेरा दिल मजीद में चलता है, खट्टे मीठे जुल्म करने का जी चाहता है। वो किसी सूरत बाज ना आया, तो लीजी को बहुत अच्छा आइडिया आया जिन से बचने का। ओके वेट रूम में। लीजी की सरगोशी में मजाहमत करने पर तुराब और मानी है हंसे। लीजी की धड़कने से बाजुओं में बिना वार्न बढ़कर बढ़ा गया। मेरी जान को प्राइवेसी चाहिए। ओके चलते हैं रूम में। वैसे भी यहाँ मिस्टर सूरज हमें ताड़ रहे हैं। लीजे नूर का प्यार जताना इससे बर्दाश्त ना हुआ तो एवी बादलों में छुपकर जमीजादों को धूप से महरूम कर देगा। ठंड बहुत है, ये जुल्म नहीं डालना चाहिए। लीजे ने लब बेंचते साफिस के परकाले किए, रूम तक जाते ये सब शोहियां सुनी, और जब रूम का वस्त आया तो मछली जिस सबब दुराब को इसे जमीन पर उतारना पड़ा। हैदर, वो देखें पहले। लीजे ने बड़े प्यार से करीब आते दुराब की तवज्जो दूसरी तरफ की, और जैसे ही इसने देखा लीजे पूरी स्पीड लगाए कमरे से भाग गई। दुराब ने फौरन गर्दन घुमाई और हंस पड़ा।
او میرے دوسرے بیبی، لگتا ہے تمہیں دنیا میں لانے کے لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ اسی پر اسرار مسکراہٹ کے سنگ دراب چینج کے لیے کپڑے نکالنے دل کے ارمان سوچتا کبڈ کی طرف بڑھ گیا۔ پچھلے 3 دن سے وہ نیو ماڈل گریمل کے قبضے میں تھی۔ تمام اس کے اکاؤنٹ صاف کر دیے گئے تھے اور گریمل نے جمشید کو ایک خواہش کہے حیران کیا۔ کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ سچ میں؟ جمشید اور وہ اسٹوڈیو میں ہی تھے۔ جمشید کی 4 بجے تک پاکستان کی فلائٹ تھی، مگر وہ یزدان کا منتظر تھا تاکہ اس کا مجرم اس کے حوالے کر کے اپنا اہم وعدہ نبھانے پاکستان روانہ ہو۔ ہاں، پسند آ گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جوانی میں ایک لڑکی پر بڑا سنجیدہ دل آیا تھا۔ گریمل نے وائن گلاس ہوا میں لہراتے جمشید کی طرف چیئرز کے لیے سرکایا، جس نے اپنا کافی کا مگ اس کے گلاس سے ٹچ کرتے گہری نگاہوں سے اس درندہ صفت آدمی کا جائزہ لیا۔ یہ زرناب میرڈ ہے، ایک 3 سالہ بیٹا بھی ہے اس کا۔ اس نے ہمیں تمام اکاؤنٹس کا پیسہ دے دیا ہے۔ آئی تھنک آپ کو اپنا دل سنبھال لینا چاہیے۔ کوئی اور ڈھونڈ دوں؟ جمشید اس شخص کے اندر موجود زہر سے واقف تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے وہ گریمل کی رگ رگ سے واقفیت پا چکا تھا۔ تم نے شنائل کو مجھ سے چھین کر اچھا نہیں کیا تھا جم۔ پھر جو لڑکی لائے وہ بھی میرے چھونے سے پہلے مر گئی۔ یقیناً اب تم مصر کی ممی ہی لاؤ گے میرے لیے۔ مہربانی تمہاری۔ یہ میرڈ ہے تو کیا ہوا بڑی، میں جب چھو لوں گا تو وہ میری ہو جائے گی۔ ویسے شنائل سے مسلسل تعلق ہے تمہارا؟ کیونکہ وہ تو مزے سے شوٹس میں بزی رہی پچھلے دنوں۔ محبت کا سین تو نہیں آن ہو گیا؟ نشہ ویسے تو گریمل پر نہیں چڑھتا تھا، مگر آج اس کی ڈرنک میں جمشید نے کچھ خاص ملایا تھا۔ شنائل کا نام بھی گریمل کی زبان پر برداشت نہ تھا، پر وہ سہ گیا۔ آپ نے ہی کہا تھا اس سے خود کو بچانا۔ میں نہیں بچا سکا، اب وہ حاکم اور میں غلام۔ ویسے جوانی میں جس لڑکی پر آپ کا دل آیا تھا، کیا وہ بھی میرڈ تھی؟ جمشید نے بہت ہوشیاری سے جال پھینکا۔ گریمل سرور بڑا ہنسا۔ ہاں، 8 سال کا بیٹا بھی تھا اس کا، لیکن بہت معصوم تھی۔ بہت مشکل سے اسے قابو کیا تھا، پر رضی کہتے ہی گریمل دانستہ چپ ہوا، کیونکہ ابھی بھی اسے اتنا ہوش ضرور تھا کہ یہ نام جمشید کے آگے لینے میں احتیاط برتنی ہے، جبکہ جمشید کے چہرے پر اذیت سی نمودار ہو کر زائل ہوئی۔ سو سیڈ، بچ گئی آپ سے۔ جمشید نے مزید کریدا۔ وہ نیند جان کرتی دوا اپنا اثر کر رہی تھی۔ مجھ سے بچ گئی پر مر گئی۔ چھوڑو، بس تم یہ اسٹوڈیو آج اچھے سے سجوا دو، میں زرناب سے شادی کے لیے اپنے سٹائل میں مناؤں گا۔ یو نو وٹ آئی مین۔ کریمل نے اپنے غلیظ ارادوں سے خبردار کرتے خباثت سے آنکھ دبائی اور وہیں گلاس میں اس کی سطح پر رکھے ہی ہوش کھو گیا، جبکہ جمشید نے مگ میز پر رکھا اور ایک نظر اس گندگی کے ڈھیر پر ڈالتا جین سے اپنا فون نکالے آفس سے باہر نکلا اور یزدان کا نمبر ڈائل کیا۔ آپ کا شکار تیار ہے، میں نکل رہا ہوں، یہ رات تک ہوش میں نہیں آئے گا، گڈ لک۔ جمشید کے اس احسان کو شاید یزدان کبھی نہیں اتار سکتا تھا۔ تھینک یو جمشید، تم نے قرض دار کر لیا ہے اپنا، کبھی بھی میری ضرورت پڑی بلا جھجک پکارنا۔ یزدان نے نرمی سے کہے رابطہ توڑا، جبکہ جمشید وہاں سے نکلتا تہخانے کی طرف بڑھا، جس کے باہر گریمل کے 2 وفادار لوگ پہرے پر کھڑے تھے۔ جمشید کو ان 2 نے اندر جانے دیا، جہاں وہ خوبصورت سی لڑکی رو رو کر نڈھال تھی۔ مجھ سے میرا سب چھین لیا، بور کیا چاہتے ہو تم گھٹیا لوگ؟ جمشید کو دیکھتے ہی وہ چیختی ہوئی اس کا اٹھ کر گریبان نوچ گئی۔ میرے لوگ کل تمہیں باحفاظت تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔ ایک اور رات کا سوچے وہ لڑکی خوفزدہ ہوئی۔ 3 راتیں تو اس کی عزت محفوظ رہی، پر ایک اور رات کا بوجھ اس کے آنسوؤں کو رواں کر گیا۔ کیوں؟ آج کیا کرو گے میرے ساتھ؟ دیکھو، میں اپنی جولری بھی دے دوں گی، پر مجھے باحفاظت یہاں سے جانے دو۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ وہ لڑکی سسکیاں بڑھنے لگی، جبکہ جمشید نے اس کے ہاتھوں پر نظر ڈالی ہی ایسی کہ اس نے فوراً جمشید کا گریبان چھوڑ دیا۔ 3 راتیں محفوظ رہی ہو تو چوتھی بھی پرامن ہے۔ بھروسہ رکھو، جاؤ انتظار کرو پرسکون ہو کر کل کی پرامید صبح کا۔ جمشید نے اپنی بات مکمل کی اور ویسے ہی چلا گیا جیسے آیا، پر اس لڑکی کو بہت بڑی ڈارس ضرور تھما گیا، جس سے اس کے آنسو اب تھم گئے۔ یہاں سکھی دبئی پہنچا، وہیں اس کے سپرد اس کی امانت کیے جمشید بھی اسلام آباد کی فلائٹ لیے نکل گیا۔ وہیں رات تک شنائل اپنے لاکر سے اپنا فون اور کچھ کیش واپس لے کر ہوٹل آئی تو پہلے اپنا دوسرا نمبر آن کیا، جہاں کچھ مس کالز کے ساتھ دراب حیدر کا ایک وائس نوٹ تھا۔ تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا شنائل، اپنے آخری لمحے گننے شروع کر دو۔ تم نے مجھ سمیت میری زندگی کے سب سے خاص 2 افراد کو اذیت دی، اس کا بدلہ صرف تمہاری موت ہے۔ انتظار شروع کر دو۔ جس قدر وہ چیخ سکتا تھا پوری قوت سے بولا تھا، جبکہ شنائل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر میٹرس پر جا گرا۔ وہ وہیں ڈر کے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی گئی۔ یہ آڈیو میسج دراب نے جانے سے پہلے بھیجا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں
सर अपने हाथों में दिए सिसकने लगी। तुराब की नफरत से उसका दिल कट गया। उसे लगा जैसे इस चार इतराफी दीवार धीरे धीरे से गोट रही है। इस लड़की का क्या कोई ठिकाना नहीं जो होटलों में पड़ी मिलती है। वहीं होटल के रिसेप्शन पर आते जमशेद ने हफ्की से सोचा और वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट से डिटेल लिए कमरे की तरफ लपका। मौसूफ सीधे एयरपोर्ट से इस लड़की के पास आए। रात के 9 बजे 3.25 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट लेकर पहुंचता जमशेद पहले ही काफी थका हुआ था। ऊपर से दिल नामी कहर ने भी आते ही शनाइल को देखने की जिद कर दी। कॉल वो उठा न रही थी। तभी उसकी लोकेशन देखता वो मतलूबा 5 स्टार होटल पहुंच चुका था। वो मतलूबा कमरे के बाहर पहुंचे रुका और एक बार लोकेशन ऐप खोलते मौजूदगी कंफर्म की और डोर नॉब घुमाया ही कि नज़र ज़मीन पर बैठी सर घुटनों पर रखकर बाजू गिर लपेट कर बैठी शनाइल पर जाकर ज़ख्मी सी हुई। फिर नज़र इस लग्जरी से रूम के चारों तरफ डाली। रात के बावजूद बालकनी साइड पर लगी बेइंतहा रोशनियाँ बहुत खूबसूरती से कमरे की तारीकी निगल रही थी। वो चंद कदम उठाए उसके करीब गया। नज़र शनाइल के बिखरे खुले बालों से सिरकती बेड पर गई जहां उसका फ़ोन, बैग और लॉन्ग कोट यूं ही बेतरतीबी से रखा गया था। कमरे की फिजा में एकदम घुलते जमशेद के क्लोन ने शनाइल की हिस्सें झंझोड़ी। इसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत करीब है। अब किसका मातम मना रही हो और किसके साथ बिजी थी जो मेरी कॉल नहीं उठा रही थी? फ़ोन बंद क्यों था? जमशेद ने सर पर खड़े होते ड्रामाई गुस्से से पूछा। शनाइल ने पहले तो इसे अपना वहम समझा, मगर फिर खुद ही सर उठाते जमशेद को देखने लगी। लम्हा लगा था उसके डर और बेसकूनी को आराम आने में। ना सिर्फ झटके से उठी बल्कि बाजू जमशेद की गर्दन में लपेटे साथ जा लिपटी बिना उसकी इजाजत के। जमशेद इस तरह का रिएक्शन उम्मीद न कर रहा था। तभी बौखलाहट का शिकार लगा। यूं इतनी नजदीकी उसके लिए सरासर जहर जो थी। जिम्बो मुझे मार देगा, इसे कहो मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ जीने दे, फिर भले मार दे, मुझे नहीं मरना अभी। शनाइल के आंसू उसकी गालों को भिगो रहे थे जबकि जमशेद ने आहिस्तगी से हाथ उसके कपकपाते वजूद की लर्जिश संभालने को उसकी तरफ लपेटे ताकि वो रोना किसी तरह बंद करे। कौन मारेगा तुराब? इसे पता चल गया कि तुमने उसकी बीवी के साथ क्या किया। जमशेद ने दिल को अब भी धड़कने की इजाज़त ना देते तजस्सुस के संग शनाइल को पीछे हटने की कोशिश में मुखातिब किया जो उससे दूर होती अपने आंसू रगड़ कर फौरी सर हिला गई। सब पता चल गया। उसे हक है मुझे मारने का, पर तुम कहो ना इसे मेरी मौत डिले कर दे कुछ दिन के लिए। तुमने कुछ मनवाना था ना, कुछ ऐसा कहना जिस पर बहुत से दिल लगे ताकि इस तरह मैं दुराब से कुछ मोहलत पा लूं। बोलो तुम्हें क्या मनवाना है मुझसे? वो दिमागी दबाव का शिकार थी और नॉर्मल नहीं लग रही थी। जमशेद ने अपने चेहरे से लगे उसके दोनों हाथ पकड़कर हटाए और नीचे उसके पहलू में गिराते इस बीच मुसलसल शनाइल की सुरखाई में गुली आंखें महवरे निकाल रखी। इतनी जल्दी क्या है? पहले कुछ आतर मदाद करो। इतनी अर्जेंट फ्लाइट लेकर पहुंचा हूँ तुम्हारे लिए। वह वक्त ज़ाया करने पर बजिद था, पर शनाइल के पास अब रह ही गिने चुने लम्हे गए थे। वो गमगीन हुई। कर नहीं है मेरे पास। कर होता तो शायद तुम्हें कुछ बनाकर खिला देती। होटल वाली बाशिंदी से हातर मदारत की तवक्को करने वाला बेवकूफ़ है। कुछ आर्डर कर देती हूँ। शनाइल ने जल्दी से हल निकाला, मगर जमशेद ने इतराब बाजू खाइल कर रखे थे कि वो जा ही ना पाई। घर क्यों नहीं है? इतना कमाती हो, घर तो होना चाहिए था। जमशेद को न जाने की उस बेघर लड़की पर तरस जैसा कोई और जज्बा उमड़ता महसूस हुआ। घर लोगों से बनता है, अकेला फर्द घर डिजर्व नहीं करता जिम। बहुत सी लड़कियों के लिए घर बने ही नहीं, तभी नहीं लिया। वो सादगी से बोली, लहजे में बेतहाजियत थी। मेरे घर चलोगी कुछ दिन के लिए? इस बीच में अपनी बात भी मनवा लूंगा। इस पेशकश पर मुकाबिल आंखें हसरत खाना बनी। जमशेद अहमद को अपने दिल में उठती ठेस दबाने के जतन करने पड़े। मुझसे कचरे को अपने घर लेकर जाओगे? वह जमशेद के सीने में तीर गाड़ गई। ये उस शख्स के चेहरे पर नमूदार होती तकलीफ से आया था। दुराब से बचना है ना तुम्हें? मुझे डाल बनाना है तुम्हें। ये इसी सूरत पॉसिबल है जब तुम ऐसी जगह होगी जो मेरी मलकियत है। सोच लो, ज़बरदस्ती नहीं है कोई। वो सुलह जो अंदाज में इसरार करता शनाइल को मबहूत कर गया। तुम्हारे पेरेंट्स, ताया जान, सलवा बाजी, सबको इशू नहीं होगा। वो इससे जुड़े हर फर्द को याद रखे हुए है। ये जानकर जमशेद भी खिलकर खुलकर हसीन मुस्कुराया। होना नहीं चाहिए। तुम कौन सा मुस्तकिल उनके सर पर मुसल्लत हो रही हो? चंद दिनों की बात है, अजीबो गरीब मेहमान समझकर कबूल कर लेंगे। वो अब्बी से सताने से बाज ना आया तो वो भी उसके मुंह फट होने पर असरे नू मर मिटी। ओके, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तुमने किया? शिनाइल ने उसको इतने करीब देखते जल्दी से अपने दिल की बात कही जो यकीनन जमशेद को पसंद ना आई।
میں نے نہیں کیا، نہ میری تم سے کوئی ایسی دلی وابستگی ہے۔ وہ سچ سیدھا سبھاؤ بولے۔ اسے آزاد کرتے 2 قدم دور ہٹا تو شہنائل نے اس کی طرف بڑھتے اپنے قدم جبرن روکے۔ آج یہیں رک جاؤ، صبح بریک فاسٹ کر کے چلیں گے، کاؤچ بھی ہے یہاں، تم ایزیلی سو سکتے ہو۔ شنائل نے اسے دیکھتے نظر چرا کر کاؤچ کی طرف اشارہ کیا، جس پر جمشید نے اسے ہی گہری نگاہوں سے دیکھتے بوکھلاہٹ میں مبتلا کیا۔ جاری ہے، کپل اسپیشل ہو جائے اگلی، اور تھوڑی سی ایکشن اسپیشل۔ تو کیسی لگی آج کی قسط؟ ابھی کچھ ایپیز تک بقیہ ماضی بھی بتا دوں گی اور برہان کو بھی کہانی میں لاؤں گی۔ اینڈنگ بہت سرپرائزنگ اور مزیدار ہوگی، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ جو گیپس آئے ہیں اس کے لیے بہت معذرت، آج بھی پیچھے شور تھا، تو اگر آپ کو سنائی دے تو اسے پلیز اگنور کیجیے گا۔ انشاءاللہ منڈے سے جو ہے آپ کو واپس پہلے والی ویڈیو کوالٹی اور ریگولرٹی مل جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو اب ملتے ہیں ہم ایپیسوڈ 37 میں، بہت ہی پیاری لیزے دراب لٹل اسپیشل، کیونکہ اصل اسپیشل ان کی ہوگی بھائی ریسیپشن کے بعد، ٹھیک ہے نا، پراپرلی ہوگی، بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ تو جمشید شنائل کا تھوڑا سا ہوگا اسپیشل، اور سکھی کو آپ دیکھیں گے ایکشن میں اگلی ایپیسوڈ میں، تو مزیدار ہونے والی ہے۔ تو تب اچھے اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا، اور بتائیے گا کہ آپ کو ناول اینڈ کی طرف جاتا ہوا کیسا لگ رہا ہے۔ تو پھر اگلی ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔